السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وامام المرسلین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین. اللهم اجعلنا من هؤلاء المحسنین الموفقین الموفقین المعافین الاصحاء السالمین یا رب العالمین. ہمارے قابل احترام سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا مین جو ٹاپک ہے، بنیادی ہیڈ لائن، وہ ہے السهم المسموم، زہریلے تیر. بلکہ اردو میں بھی اور فارسی ترکش بہت سے زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سہم مسموم. تو زہریلا تیر اللہ تعالیٰ کی بے شمار انسانوں کے اوپر نعمتیں ہیں. انہی انعامات اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، جس کی آپ جا مثالیں دیکھیں گے قرآن آیات میں، احادیث میں، اور اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر بھی کیا ہے. اور بلکہ اسی کی وجہ سے اس کو اگر ایک تو روحانی طور پر لیا جائے اور ایک مادی طور پر، ہر اعتبار سے اسی نعمت کی وجہ سے ایک انسان، دل کے بعد جو حواس ہیں ان میں سے اسی نعمت کے نتیجے میں واقعی ایک انسان اچھا انسان بھی بنتا ہے. صحیح استعمال کرے اور اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے یا بلا بصر کو بلا بصیرت کے استعمال کیا جائے تو پھر کیا رہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. تو الغرض اللہ تعالیٰ کی من جملہ جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ نعمت البصر، یہ آنکھ کی نعمت. اب اس کو اگر اس کی روحانی جو قوت ہے، بصیرت، علم و بصیرت کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ سب سے عظیم عمل بھی ہے اور خلق بھی ہے اور ادب بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ قل، اے نبی کہتے ہیں، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں، بالخصوص سب سے بڑا کام انبیاء کا ہے دعوت، لیکن عموماً ہر کام کس کے ساتھ؟ بصیرت کے ساتھ. تو یہاں کا جو موضوع آج کا تھا کہ آنکھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کا استعمال. اور سب سے پہلی جو آیت خطبے میں آپ نے غالباً سنی، بلکہ سنی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بصر یا آنکھوں کی نعمت کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے آدمی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے اور غلط اور صحیح کو پہچانتا ہے. اور بہت سی چیزوں میں دیکھ ہی کر تو کیا کرتا ہے؟ آدمی تمیز کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نقصان دہ ہے اور کیا نفع بخش ہے. تو اللہ نے احسان جتاتے ہوئے کہا الم نجعل لہ عینین، آگے والی لسان و شفتین. خیر، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں کہا الم نجعل لہ عینین. کیا انسان کو میری یہ عظیم نعمت یاد نہیں رہتی کہ اسے میں نے 2 آنکھیں دی؟ صرف اتنا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کا صرف کام آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس میں شک نہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے اگر آدمی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیکھیں کہ آنکھوں کا سائز، اس کا توازن. اس موضوع پر یہاں پر ایک آئی اسپیشلسٹ نے بہت پہلے، تقریباً کم و بیش 30 ایئر پہلے تو میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس سے پہلے ہی لکھی گئی ہے، 35 تقریباً، صرف آنکھ کے اوپر، کہ یہ ایک مستقل عظیم اللہ تعالیٰ کی مصنع یا فیکٹری ہے کہ جو سیکنڈوں میں اتنی تیزی کے ساتھ ہر چیز اور ہر قسم کے رنگوں کی تصویر لیتی ہے، پھر اسے وہ بالکل کس سے واشنگ کے یا تحمیل کے مرحلے سے گزار کر انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. کتاب اس زمانے میں لکھی گئی ہے جب پہلے بلیک اینڈ وائٹ وہ اسکرین بنتی تھی، پھر اس کو واش کیا جاتا تھا، وہ ہفتوں بعد آپ کو ٹائم دیا جاتا تھا کہ اپنے فوٹو یا تصاویر آ کر لے جائیں. تو اس زمانے میں اس کو آنکھ کو سمجھایا گیا ہے، جو رائج اس زمانے میں کیمرے تھے ان کے ذریعے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ اور دونوں میں سے ایک تھوڑی سی موٹی اور دوسری بڑی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی چھپاتا پھرتا ہے اسے، یا تھوڑا سا بھی کچھ اس کے اندر کمی اور زیادتی ہو. تو اب جو اللہ رب العالمین نے انسان کو فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ایک توازن و تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو پہلے بھی میں الدر المنصور میں بقائی رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جب شکر کیا جائے تو وہ سیکور ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو اور آپ کو چاہیے وہ بھی آتی ہیں. جب نہ شکری ہو تو جو آپ کے پاس نعمت ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہیں. اور شکر میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو
اور ان کی حفاظت کی جائے، بلکہ شکر کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، عملی شکر پھر زبانی شکر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں جتنے بھی نعمتیں دی ہیں، بالخصوص یہاں آنکھوں کا ذکر خطبے میں کیا گیا کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر جو نشانیاں ہیں ان کو ان کو سمجھیں، ان پر ایمان لائیں اور شکر کریں۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تمہاری ماؤں کے شکموں سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں کسی چیز کی بھی خبر نہیں تھی، کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان عطا کیے اور آنکھیں عطا کی اور دل عطا کیے، جو ان سب کا انجن ہے، جو ان سب کو حرکت میں رواں دواں کام میں لگائے رکھتا ہے، اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے کہ ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کے عبادت یا اللہ کے شکر کے طور پر استعمال کیا جائے، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں استعمال کیا جائے، ناپسندیدہ مشروع میں استعمال کیا جائے، غیر مشروع اور ممنوع میں ان کے استعمال سے بچا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا من جملہ جو شکر ہے، اور بالخصوص آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کو نظر حرام سے بچا کر رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے، کیونکہ آنکھوں کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اسے تم نے کہاں استعمال کر کے شکر کے خانے میں کیا ٹک لگوایا، یا کہاں استعمال کر کے ناشکری کے خانے میں اپنے آپ کو درج کرایا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، اے میرے بندوں اور بندیوں، یقیناً تمہاری قوت سماعت، تمہارے کان، والبصر، اور تمہاری قوت رؤیت یعنی تمہاری نگاہیں، والفؤاد، دل، چونکہ دل ہی ان تمام کو حرکت میں لاتا ہے، کل اولئک کانوا عنہ مسئولا، ان سب کا حساب لیا جائے گا، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے غض البصر کو، مطلب انسان جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اخلاقی بے راہ روی کا، یعنی انسان کے سیکچول ناجائز ڈیزائر جب اس سے کسی غلط راہ پر لے جانے لگتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آنکھوں کے نیچے رکھنے کا حکم شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے دیا ہے، کیونکہ نگاہیں یہ کیا ہیں، داغ ہیں یا برید ہیں کس چیز کی، اخلاقی بے راہ روی کی، اور آنکھوں کے ذریعے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا کہ ان نگاہوں کو بے لگام نہ چھوڑیں، بلکہ ان نگاہوں کو وہیں استعمال کریں جہاں استعمال کرنا مشروع ہو، باقی ان کو نیچے رکھیں اور اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالعین تزنی والزنا وهي النظر، کہ آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، کیا زنا کرتی ہیں، اور ان کی خیانت کیا ہے، دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اسی آیت کا شروع میں ہم نے ذکر کیا، اور امام صاحب نے بھی، کہ اہل ایمان کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کیا کریں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کو ان کی حفاظت کریں، غلط استعمال خود سے۔ اور چونکہ جہاں تک نگاہ کا تعلق ہے تو جتنے بھی انسان کو حوادثات پہنچتے ہیں ان سے بچنے میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے، اور ان حوادثات کا شکار ہونے میں بھی آنکھ کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے آنکھوں کے صحیح استعمال اور ان کی حفاظت کا حکم دیا۔ اور نظر حرام کی آفات جو ہیں، یعنی جو نقصانات ہوتے ہیں آنکھوں کے ناجائز استعمال کے، کہ آدمی اس کے بعد ندامت اور حسرت اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جو ہو گیا چند منٹوں میں، لیکن اس کے بعد آدمی کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اور آنکھیں ہی شیطان کا زہریلا تیر ہیں، تو لہٰذا یہ زہریلا تیر زیادہ تر الٹ کر واپس آ کر پڑتا ہے، فلیعوذ باللہ، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من غضبک، تو کتنی وبمعافاتک من عقابک، تو کتنی نگاہیں ہیں کہ جو انسان کو کیا ہے، انسان کے اسی جو غلط استعمال والے کے دل کو کیا کر دیتی ہیں، پوری طریقے سے چاک کر دیتی ہیں۔ تو جہاں تک اس آنکھ کی زہریلی تیروں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان رجلا
كان يلزم المسجد للأذان والصلاة فرق المنار على عادته. امام ابن قیم اہل دمشق میں سے تھے، خبر بلکہ دمشقی میں ہیں، اور عرب تاریخ کے تابعین صحابہ کے بعد بہت بڑے عالم، بلکہ مسلم تاریخ کے سب سے بڑے رائٹر. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. شام تو سرد علاقہ ہے، برفانی علاقہ، تو وفات سے پہلے بیماری میں انہوں نے کہا تو گرم کر کے میت کو غسل دیا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی اور اس جگہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے قلموں کا برادہ ہے اسی کو محفوظ رکھنا، جو جتنا علمی کام کیا ہے تو اسی سے پانی گرم کر کے پھر مجھے غسل دیا جائے. تو الغرض امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار تھا، مسجد میں اذان بھی دیتا تھا اور مسجد میں رہتا تھا. ایک دن مسجد کے برج یا مینارے پر اذان دینے کے لیے وہ چڑھتے ہیں. تو وکانا تحت المنارہ دار لنصرانی، اور مسجد کی ہمسائیگی میں جہاں مینارے سے جہاں نظر پڑتی تھی جس سے میں وہ کسی کرسچن کا اور نصرانی کا گھر تھا. تو اب اچانک اذان کے بعد اترتے وقت اس بندے کی نظر اس گھر میں پڑی. تو وہاں خیر بتایا کہ اس کی ایک حسین و جمیل کو دوشیزہ تھی اس نصرانی کی، اس پر نظر پڑی تو فطرے میں پڑ گیا، بلکہ ہاں اذان ہی چھوڑ دی. میں نے اذان دینے گیا تھا، اذان وہیں، یہ ایسا فتنہ تھا کہ اذان کو چھوڑ کر نیچے اترا، کیونکہ بعد لوگوں نے ذکر کیا کہ اذان کے بعد واپس آ رہا تھا. خیر یہ آدمی صرف اس لڑکی سے شادی کے لیے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے اور نصرانیت اختیار کر دیتا ہے تاکہ اس سے شادی کرے، اور انہی کے ساتھ جو مسجد کے سائے میں تھا گھر، اسی گھر کے اندر یہ رہنے لگا. پھر جب ایک دن کا واقعہ ہے کہ گھر کی چھت پر پڑا اور وہاں سے گر کر موت ہو گئی، یعنی برا خاتمہ، فلیعوذ باللہ. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، کہ انما الاعمال بالخواتیم. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر اور نیکی پر کرے. نہ تو اس لڑکی سے وہ مستفید ہو سکا دنیاوی اعتبار سے، اور اپنے دین کی سب سے بڑی نعمت سے کیا ہو گیا، معروم ہو گیا. حالانکہ اسی کو اگر شرعی طریقے سے استعمال کیا جاتا، اسلام فطری سلیمہ سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے حدود اور ضبوط کچھ حدود بنو ضوابط. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آرام سے اذان دیتا، دعا کرتا کہ اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے. چلیے نہیں بھی ہوئی تھی تو کتابیہ سے نکاح مشروع ہے، ایک جائز مشروع طریقے سے مسلمان رہتے ہوئے اسے نکاح کر سکتا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر جلد بازی میں وہ کام کیا جس سے دنیا تو گئی اور آخرت بھی گئی. اور اس سلسلے میں ایک آخری نقطہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہ غض البصر پر سب سے زیادہ ممد و معاون کیا چیز ہو سکتی ہے، کہ سب سے پہلے کہ بندہ اپنے رب سے صحیح معنوں میں کیا کرے کہ شرمائے، کیونکہ اللہ ہی نے یہ نگاہیں انسان کو عطا کی ہیں. اس پر ایک ہم واقعہ جو امام صاحب نے ذکر کیا وہ کر کے پھر خطبے کے دوسرے حصے کا خلاصہ بیان کر کے اجازت چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں، صحیح بخاری میں بھی ہے، بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا مالدار دولت مند، اور اس کی قریبی کوئی رشتہ دار تھی، کزن وغیرہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی چچزار بہن یا مامزار بہن کچھ بھی ہو، پیٹرنل کزن غالباً. تو الغرض کیا ہوا کہ یہ بہت حسین و جمیل لیکن مومنہ لڑکی تھی جو دوشیزہ تھی. تو قید سالی کی وجہ سے کئی دن سے بھوک سے لاچار آ کر اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اسے پتہ چلا کہ میرا یہ جو ہے چچزار بھائی مالدار ہیں، تو اس سے قرض یا کہا کہ میری مدد کریں اس وقت کم از کم جان بچانے کے لیے. کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا لیکن تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گا. تو وہ مجبور ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھوک سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات آدمی بھوک کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے اور بسا اوقات فلیعوذ باللہ کفر کر گزرتا ہے. تو خیر اس نے اس کنڈیشن پر کہ تم اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو. خیر تیار ہو گئے دونوں نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ آدمی بولا کہ یہاں میرے تمہارے ان آسمان کے تاروں کے علاوہ تو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اس لڑکی نے کہا کہ ان تاروں کو چمکانے والے پیدا کرنے والے کو تم بھول گئے ہو، تو جس نے یہ تارے پیدا کیے ہیں کیا وہ بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا؟ تو یہ کام کیا اس پر، کہا جا یہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، پیسے بھی تمہیں اور ہم حرام کے قریب نہیں جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور وہ غار والوں کا واقعہ بتایا ہے صحیح بخاری میں. اسی عمل کے وسیلے سے بندے نے دعا کی تھی، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی. دوسرے دو میں ایک والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، ایک کیا کرنے والا، اپنے ملازم کو جو حق اس کے ذمہ تھا وہ دینے والا. تو الغرض کہ اب مزید ہم تفصیل میں انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے. پھر اس سلسلے میں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے
اس بندی نے کہا کہ جتنی تیزی سے تمہاری نگاہیں ستاروں پر پہنچی ہیں اس سے تیزی سے اللہ کی نگاہیں ہمیں اور ہمارے عمل کو دیکھ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پھر امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے معاوضہ دیتا ہے جیسے وہ بندہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں یہ کہا کہ یہ جو آج کل کے سمارٹ ڈیوائس ہیں ہم سے لاپرواہی ہوتی ہیں، بچوں کے سلسلے میں ان کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، ان کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی یہی نعمت جو نگاہیں ہیں انہی کے ذریعے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کیا صحیح دیکھا جاتا ہے کیا غلط دیکھا جاتا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ہر وہ ذریعہ سبب جو ان کے جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب بنے، ہر وہ کام جو ان کی سستی غفلت تساہلی اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کی طرف ان کو کھینچ کر لے کر جائے، اس پر کنٹرول رکھیں، قابو رکھیں۔ یہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ قیم ہیں۔ الرجل راع علی بیتہ الرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسؤول عن رعیتہ والمرأة راعیہ وهو مسؤول عن رعیتہا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مرد ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے جواب دہ ہوگا اللہ کے یہاں، اور عورت خاتون خانہ یہ ایک رسپانسبل اور ذمہ دار ہے، اسے اپنے بال بچوں اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ هذا صلی اللہ وسلم علی النبی الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔